نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة دلتا ټول مستورات دي میرے عزیز اور محترم بھائیو، انسانیت کی بقا بلکہ پوری دنیا اور عالم کی بقا اور زندگی کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہے۔ جو ان 4 چیزوں سے وابستہ رہے گا وہ زندہ رہے گا اگرچہ قبر میں ہو، اور جو ان 4 چیزوں سے کھٹے گا وہ مردہ ہوگا اگرچہ ڈبل بیڈ پر سو رہا۔ دنیا کی بقا اور زندگی جن 4 چیزوں پر ہے ان میں سے سرفہرست علم ہے۔ تو علم سے وابستگی ضروری ہے، اور علم کی بقا علماء پر ہے، کیونکہ علم عرض ہے اور عرض کا قیام محل کے بغیر ناممکن ہے۔ جب علماء اٹھائے جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، یہ چمن اجڑ جائے گا۔ تو علماء سے بھی وابستگی ضروری ہے، اور علماء کی بقا اور زندگی کا دار و مدار دینی مدارس پر ہے۔ تو عوام کو دینی مدارس سے تعلق اور جوڑ بھی ضروری ہے، ورنہ مر جائے گا۔ اور مدارس کی بقا کا دار و مدار کھر و فر پر نہیں ہے بلکہ سادی زندگی پر۔ اتنی چیزیں ہو گئی، علم اور علم کا مدار علماء پر، علماء کی بقا کا مدار دینی مدارس پر، اور دینی مدارس کا دار و مدار سادی زندگی پر۔ کھانا سادہ، لباس سادہ، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست میں سادگی۔ ایک قطر بنا علم اور آخری قطر بنا سادگی، اس لیے حضرات صحابہ کا نچوڑ نکالا گیا: اعمق علما واقل تکلفا۔ اعمق علم یہ پہلا قطر ہے، واقل تکلفا یہ آخری قطر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے پاس اپنا سفیر بھیجا، تو کسریٰ نے سفیر سے پوچھا عمر کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اس نے کہا دھوکہ نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا علم بڑا عمیق ہے، کیونکہ دھوکہ نمودار ہوتا ہے انسان کی عزت ہوتا ہے، اور دھوکہ نہ کھانا اس کی عقل مندی ہے۔
اگر یہ دو صفات اس میں موجود ہے تو جہاں میں ہوں وہاں اس کی حکومت قائم ہوگی، ہوئی یا نہ ہوئی؟ اللہ نے بھی فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری جہالت اور سب سے بڑی قوت انسان کا علم ہے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہارے اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ آلات علم کی ہیں۔ آج دنیا میں کفر کی ظلمت ہے، شرک کی ظلمت ہے، بدعات کی ظلمت ہے، فتنوں کی ظلمت ہے، اختلافات کی ظلمت ہے، اور ظلمت زرداری کا حکومت سے نہیں بلتی، نہ کیانی کے فوج سے بلتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک دیا سلائی چاہیے، نور سے روشنی، اور علم نور۔ علم سے دنیا کی ظلمت جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اس لیے پوری دنیا کی بقا اور زندگی کا مدار علم پر۔ علم ایک شعبہ نہیں بلکہ علم دین کی جڑ ہے۔ اگر علم نہ ہو مدارس ٹھپ ہو جائیں گے، خانقاہیں ٹھپ ہو جائیں گے، تبلیغی مراکز بند ہو جائیں گے، محاذ جنگ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ وہ بندوق کا علم رکھتے ہیں تو وہاں گرما گرمی ہے، یہ علم کی برکت۔ اور علم سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک آدمی اتنا پہلوان ہے اور ایک آدمی بوڑھا ہے، پتلا ہے، بیمار ہے، لیکن علم والا ہے۔ یہ علم والا بوڑھا اس پہلوان جاہل سے زیادہ طاقت ہے، اور قرآن اس پر گواہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بڑا موٹا جن بیٹھا ہوا ہے، لیکن تھا جاہل۔ اس نے کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ صبح بیٹھتے ہیں شام کو اٹھیں گے تو شام کو میں پہنچا دوں گا۔ تو پہلوان نے 500 میل کا راستہ کہا ایک دن میں طے کروں گا، لیکن قرآن بتاتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے میں پہنچا۔ وہ بازو کی قوت تھی، یہ علم کی طاقت۔ اس نے کہا آپ اوپر کرو نیچے کرو، بس دیکھ لیا تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ علم کا کمال زیادہ ہے یا پہلوانی کا زیادہ ہے؟ علم کا کمال۔ اس لیے اگر پہلوان بننا چاہتے ہو، زندہ بننا چاہتے ہو، تو علم سے وابستگی اختیار کرو، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرو، علماء طلباء ان کا بنا لو۔ یہ علماء کی برکت ہے کہ لوگ آج دین سے وابستہ۔ تو سب سے پہلی سیڑھی کامیابی اور زندگی کا جو ہے وہ علم ہے۔ اور آپ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، کتا ایک پلید جانور ہے۔ امام شافعی فرماتے اتنا ناپاک ہے کہ 3 بار دھونے سے اس کا جھوٹا پاک نہیں ہوتا۔ جس برتن میں منہ ڈالے وہ 7 مرتبہ پانی سے دھو لو اور 1 بار مٹی ملو، پھر جا کر کے پاک ہوگا۔ لیکن اسی کتے کو جب آپ ایک فن سکھائے، شکار پکڑنے کا علم سکھائے، تو اگر وہ پرندہ کو چیر پاڑ کر رکھتے اور مار دے تو وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اب وہ مولوی بن گیا۔
تو ایمان سے بتاؤ، جو علم کتے کو ناپاک کو پاک بناتا ہے تو وہ شیرانی کو فرشتہ نہیں بنائے گا؟ فضل الرحمان کو جو ہے وہ فرشتہ نہیں بنائے گا؟ اس لیے میرے عزیز اور محترم بھائیو، علم پر زور دو، علم پر۔ پہلی سیڑھی جو ہے وہ علم ہے، لیکن علم و وفاق المدارس والا علم نہیں ہے۔ ان کی جہنم میں جانے کے لیے ایک گناہ کافی ہے۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، یاد رکھو، وسیع میدان کا نام نہیں ہے، مدرسہ نام ہے عالم کا، طالب کا اور کتاب کا، خواہ وہ ایک چھپڑ میں بیٹھ کر پڑھے اور پڑھائے۔ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے قدم رکھیں گے، اور بقول علامہ ابن قیم کے عالم اور طالب کا جوتا خدا کی نظر میں عرش سے زیادہ قیمت ہے، کیونکہ عرش ساکن اور یہ متحرک۔ عرش کے احترام میں جبرائیل نے پر نہیں بچھائے، لیکن شیرانی مولانا فضل الرحمان کے احترام میں خدا کی قسم فرشتے پر بچھا دے۔ میرے عزیز اور محترم بھائیو، جوتے میرے ساتھ ہوں گے، خود گھر کی جماعت کے پاس سے تو عالم کی بقا کا در مدار 4 چیزوں پر ہے، ان میں سے پہلی چیز علم ہے، لیکن علم کی بقا علماء پر ہے۔ علم مقول جوہر نہیں ہے، مقول عرض ہے، اور عرض اپنی قیام میں محل کا محتاج ہوتا ہے، اور علم کا محل نہ زرداری ہے، نہ کیانی ہے، نہ گیلانی ہے۔ علم کا محل علماء ہے۔ کتابت کاتب کے ساتھ قائم ہے، شعر شاعر کے ساتھ قائم ہے، تو علم کس کے ساتھ قائم ہوگا؟ عالم کے ساتھ قائم ہوگا۔ اس لیے جیسے علم کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، تو علماء کے ساتھ بھی وابستگی ضروری ہے۔ اور بقول امام غزالی کے یہ نہ دیکھو کہ حمید اللہ بدعمل ہے، اس کی بدعملی اس کے ساتھ وہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ خدا کی قسم آپ کو علم کی روشنی میں جنت کا راستہ بتائے۔ عالم کو گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ اپنی عاقبت کو خراب کرنے والی بات ہے۔ آپ کو میری بدعملی سے کیا تعلق ہے؟ میں تو آپ کو اپنی بدعملی کی دعوت نہیں دیتا، میں دعوت دیتا ہوں علم کی روشنی میں جنت کی دعوت دیتا۔ عالم کی مثال سوئی کی ہے، سوئی کپڑا سی کر سب لوگوں کو پہناتی ہے یا نہیں؟ اور خود اتنا بدعمل ہے کہ ایک دھاگا بھی نہیں پہنتی۔ اب آپ احتجاجاً کپڑے اتار دے کہ چونکہ آپ عمل نہیں کرتے اس لیے ہم آپ کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے۔ چلو یہ مظاہرہ تو کرو، نہیں، سب ممنون ہے سوئی کی، اور بڑی قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھی جاتی ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو سوئی سے خالی ہو۔ سوئی گیس والا سوئی نہیں ہے جس سے سلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو بھیا مجھے سوئی سمجھ لو، اگر میرا عمل نہیں ہے آپ کو تو تقوی کا لباس پہنا دیتا۔ یہ آپ کے علاقوں میں ڈیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پنجاب میں ڈیم ہے جس کی وجہ سے زمین باغات سرسبز اور شاداب ہے، پھلدار پھولدار بوٹے ہیں، لیکن اگر ڈیم کے پیٹ میں دیکھی تو ایک بھی بوٹا نہیں ہے،
تو پھر آپ ڈیم کو کہے کہ چونکہ آپ کے پیٹ میں سبزہ نہیں ہے لہذا ہم آپ کے سبزے کو کاٹ دیتے ہیں، سیب کے باغات کو کاٹ دو کہ ہم آپ کے پانی کے محتاج نہیں، حالانکہ ڈیم کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ لہذا اپنی عاقبت نہ خراب کرو، عالم کو ہر حال میں احترام کی نظر سے دیکھو، اور ان کے ساتھ وابستگی زندگی کا ذریعہ سمجھو، عزت کا ذریعہ جو ہے وہ سمجھو۔ تو دوسری سیڑھی جو ہے وہ علماء، اگر عالم کی بقا علم پر ہے تو علم کی بقا علماء پر ہے۔ قیامت کے قریب جب علماء کو اٹھایا جائے گا تو علم اٹھ جائے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہال، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ علم کا شوق دلوں میں زندہ رکھو گی یا نہیں؟ علماء سے وابستگی اختیار کرو گی یا نہیں؟ اور علماء کی بقا کا درمدار دینی مدارس۔ آج اکثر کمپیوٹر اور شمپوٹر اور ان چیزوں کے بڑے عاشق ہوتے ہیں، لیکن کمپیوٹر نے آج تک کسی کو عالم نہیں بنایا۔ اے شیخ بہت اچھی کالج کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروقی عثمان۔ کالج میں آج تک ایک عالم نہیں بنا، بنایا ہے تو دینی مدارس نے بنایا۔ آج حکومت ہر شعبے میں ناکام ہے۔ فوج کی بڑی رئیس ٹریننگ کے لیے امریکہ جاتے ہیں، پولیس کے بڑے افسر امریکہ میں ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو باہر ملک سے بلایا جاتا ہے، لیکن ہمارے مدارس باہر دنیا کو سپلائی کرتے ہیں۔ آج حرم میں ہمارے مدارس کے علماء بخاری پڑھا رہے ہیں، امریکہ میں پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا اگر ہے تو مفتی محمود کی شاگرد ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے بارش کے قطرے پوری دنیا میں پھیلے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ مدارس پر توجہ دیں اور تعمیر پر نہیں، طالب علموں کی کثرت پر نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ مضبوط بنیادوں پر طالب علموں کو اٹھائے۔ علماء اگر اپنی بقا چاہتے ہیں تو مدارس میں چاہتے ہیں۔ ہماری صبح سرد میں مثال مشہور ہے کہ ایک کی مرغی دوسری کے گھر میں انڈے دے تو اس کو ذبح کرتے ہیں کہ مرغی میری ہے اور انڈے کسی اور جگہ میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ مولوی جو ہے یہ خدا کی مرغیاں ہیں، اور یہ کالج میں انڈے دینے لگ جائے تو اللہ ان کو ذبح کرے۔ جس کے انڈے ہو اس کے گھر میں، مرغی ہو اس کے گھر میں انڈے دے دیا کرو، باہر دنیا میں نہیں کرو۔ اس لیے یاد رکھو علم سے وابستگی رکھو، اور علم کی خاطر علماء سے وابستگی رکھو، اور علماء کی خاطر دینی مدارس سے وابستگی رکھو۔ باقی باطل سے نہ ڈرو، باطل کا ہونا یہ خطرناک نہیں ہے، باطل سے ملنا خطرناک ہے۔
باطل کا ہونا یہ خطرناک نہیں ہے. باطل سے جب آپ علم سے کٹ جائیں گے، علماء سے کٹ جائیں گے، دینی مدارس سے کٹ جائیں گے، تو آپ باطل کے ساتھ مل جائیں گے. وہ خطرناک بات ہے. ورنہ باطل تو جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے تو مشرف کا باپ ابلیس ساتھ آیا تھا یا نہیں؟ لیکن وہ ملا بڑا تکڑا تھا، اس نے یہاں سے پکڑا، اس کو لٹھایا اور سیدھے جنت میں چلا گیا. ملا نہیں باطل کو گرا دیا، آیا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام حق لے کر کے آیا تو زرداری کا باپ ساتھ آیا، نمرود آیا. لیکن وہ ملا بھی بڑا تکڑا تھا، اس نے باطل کا ساتھ نہیں دیا. اس نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے کیا پرواہ. آپ لوگ مناطق کو برا بلا کہتے ہیں، مناطق کہتے ہیں بادشاہت ہے، دولت ہے، جوانی، یہ تمام امور خارجہ ہے. والامور خارجیت لا تعتبر، ان کا کوئی اعتبار نہیں. اندر کمال پیدا کرو، وہ علم ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بہت بڑا باطل زور و شور کے ساتھ آئے، قارون کی شکل میں، فرعون کی شکل میں. لیکن وہ ملا بھی منافق الرحمان کی طرح بڑا جابر تھا. فرعون کا ایک چڑی نہیں دیا اور ان کو نیل میں غوطے دے دے کر حق کا بول بالا کر کیا تھا یا نہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جیسے اس امت جیسا نبی کسی امت کو نہیں ملا تو اس امت جیسا ابو جہل بھی کسی کو نہیں ملا. جس نے کہا تھا میں محمد رسول اللہ کی آواز اس کی گھر میں دفنا دوں گا، لیکن حضور نے ہمیشہ کے لیے ابو جہل کو مٹایا تھا یا نہیں مٹایا؟ عالم کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ باطل سے گھبراتا نہیں، ملتا نہیں. آئے مقابل ہوتا ہے، اس سے عالم کی درجات بلند ہو جاتے. ملنا خطرناک ہے. آپ امت کی چوکیدار ہے، جب چوکیدار سو جاتا ہے تو گھر والوں کا خدا حافظ. آپ امت کی حکیم و ڈاکٹر ہے، جب ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو بیماروں کا خدا حافظ. اس لیے آپ چوکر نہ رہے. یہ علماء اتنی مضبوط کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بقا کا درمدار صدقی پر ہے. من ہیچ نہ داریں غمی ہیچ نہ داریں، دستار نہ داریں غمی پیچ نہ داریں. جتنی سادگی ہوگی اتنی زیادہ مضبوطی ہوگی. اس لیے عبداللہ بن مسعود نے عالم کی تعریف کی ہے، ينبغي للعالم ان يكون عليما حكيما حليما سكيتا باكيا محزونا تقيا نقيا. یہ ہمارے علماء اس کا مصداق ہے یا نہیں ہے؟ تو ایمان سے بتاؤ. عبداللہ ابن مسعود تعریف کرتا ہے عالم کا کہ عالم کون ہوتا ہے؟ ان یکون علیما حکیما حلیما سکیتا، خاموش، بک بک نہیں کرتا، باکیا، خدا کی خوف سے رو رہا ہے، محزونا، غمزدہ ہوتا ہے، تقیا نقیا. ولا يكون شغابا ولا صياحا ولا شديدا ولا حديدا. عالم بد دماغ نہیں ہوتا، بد مزاج نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا. یہ مصداق ہے یا نہیں ہے؟
آگے وہ لکھتے ہیں کہ عالم کون ہوتا ہے؟ یعرف بلیلہ اذا الناس ناموا وبنہارہ اذا الناس مفطرون وبحزنہ اذا الناس یفرحون وببکائہ اذا الناس یضحکون وبضحکہ اذا الناس یتکلمون۔ اب عبداللہ بن مسعود کے قول کے آئینہ میں دیکھیں یہ ہمارے علماء ایسے ہے یا نہیں ہے؟ علیم ہے، حکیم ہے، حلیم ہے، سکیت خاموش ہے، رات کی تہجد گزار ہے، فضول باتیں نہیں کرتے، قہقہے نہیں لگاتے۔ اور صرف ہمارے علماء نہیں، آگے عبداللہ بن مسعود لکھتے ہیں کہ طالب علمی میں مدنسۃ الثیاب، مشققۃ الارجل، طویلۃ شعورهم، ارباب الآفاق، قطاع المسافات، فیوما بالعراق ویوما بالیمن ویوما بالہند۔ ان کی کپڑے پٹے پرانے ہوتے ہیں، میلی کچیلے ہوتے ہیں، ان کی پاؤں پٹے ہوتے ہیں جوتا نہ ہونے کی وجہ سے، وقت نہ ملنے کی وجہ سے بال پریشان ہوتے ہیں۔ آج یہاں آج وہاں، یہ ہمارے افغانستان کی طالبان اس کا مصداق ہے یا نہیں ہے؟ ان کی شکلوں کو دیکھ کر امریکیوں کے پیشاب نکلتے ہیں، اور وہ اپنی صحیح باپ دادوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کی باپ محمود نے، امان اللہ نے، دوست محمد نے، اور ان کے بڑے بڑے احمد نے، یہاں سکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کیا، لیکن افغانستان کے خطہ پر قدم نہ رکھ سکا۔ ہلاکو خان کو بگایا، چنگیز خان کو جو ہے وہ بگایا، برطانیہ کو بھگا دیا، روس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ آج انشاءاللہ ملک الموت آ چکا ہے، امریکہ کے آخری سانس۔ اب وہ خود بھاگیں گے، وہ تین قوموں میں پھنسی ہوئی ہیں، ایک طرف پرسیوان ہے، دوسری طرف قندہار والے، اور تیسری طرف معذرت کے ساتھ شیخ امان اللہ سے مروت ہے۔ ان کا یہاں اب رہنا ناممکن ہے، انشاءاللہ یہاں سے بھاگنا ہے۔ اسلام کے ساتھ ٹکر لینا ایسا ہے جیسے کوئی قاف کے ساتھ سر ٹکرانا، کوئی قاف ٹوٹے گا یا سر پاش ہوگا، اور ہو چکا ہے۔ یہ طالبان کے ساتھ کشتی لڑنا ایسا ہے جیسے سمندر کے موجوں کے ساتھ کشتی لڑنا۔ موجوں سے کوئی کشتی لڑے گا تو موجوں کو دبائے گا یا خود میرا غرق ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز اور محترم بھائیوں، ہم علم سے وابستہ رہے اور ان کی وساطت سے، علماء سے وابستہ رہے، ان کی وساطت سے، مدارس سے، اور مدارس میں رہ کر سادی زندگی، یہ جو موبائل ہے اور اس میں تھر پھر کی فلمیں ہیں، ہوتا ہے ٹھیک ہے، یہ زہر ہے طالب علم کی۔ آپ نے حدیث جبرائیل میں پڑھا تھا کہ حدیث جبرائیل، جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو خوش لباس تھے، اس کا معنی طالب علم کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، لیکن لا یعرفہ منا احد، اس کا کوئی جان پہچان نہیں تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ طالب علم یاری غاری نہیں رکھتا، اس کا یار صرف کتاب، خیر الجلیس فی زمانی کتاب۔ اس لیے کتاب سے تعلق رکھو، استاذ کا ادب و احترام رکھو، مدارس کا رکھو۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے عمر میں برکت ڈالے اور اللہ ان کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کی جوتوں میں مرنا اور جینا ہمیں نصیب فرمائے۔